رمضان کا مہینہ مبارک ہو، قرآن کا مہینہ مبارک ہو، رمضان کا مہینہ مبارک ہو، قرآن کا مہینہ مبارک ہو۔ صلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولو اننا نزلنا الیہم الملائکہ وکلمہم الموتى وحشرنا علیہم کل شیء قبلا ما كانوا لیؤمنوا الا ان یشاء اللہ ولكن اکثرهم یجہلون۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ کچھ لوگ انادی اور ضدی ہوتے ہیں، جتنے بھی دلائل ان کو دے دیے جائیں وہ ایک کو ماننے کے لیے بھی تیار نہیں، اپنی ضد پر قائم رہتے ہیں۔ یہی وجہ تھی ابو لہب، ابو جہل اور بڑے بڑے سرداران قریش، وہ سمجھتے تھے کہ اللہ کے رسول ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن ضد میں آئے اور ضد کو نبھایا اور جہنم میں چلے گئے۔ تو اس آیت میں یہ فرمایا جا رہا ہے کہ یہ جو مطالبات کرتے ہیں کہ ان کی مرضی کا معجزہ ان کو دکھا دیا جائے، تو اگر ہم ان کو وہ معجزہ دکھائیں پھر بھی وہ ایمان نہیں لائیں گے، ہم فرشتے بھیج دیں اور مردے اٹھ کر ان کے باپ دادے بھی آ کر ان کو کہیں کہ یہ حق ہے، اور اسی طرح کائنات کی ہر چیز ان کے سامنے ہم کر دیں گے، انہوں نے ضد میں آ کر ماننا نہیں ہے، بس یہ جاہل ہیں۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ۔ نہ ماننے کی ایک وجہ یہ ہے کہ شیطان جو ہے نا، شیطان وہ ایک دوسرے کو سمجھاتے ہیں، باتیں ملمہ کر کے خوبصورت بنا کر لوگوں کو دلوں میں ڈالتے ہیں، اس کی وجہ سے وہ ان کے پیچھے ہوتے ہیں۔ وہ شیطان انسانوں میں سے بھی ہوتے ہیں، جنوں میں سے بھی ہوتے ہیں۔ ایک شیطان تو بڑا ابلیس ہے، اس کے علاوہ ان کے جو چیلے ہیں وہ جنوں میں بھی ہیں اور انسانوں میں ہیں۔ یہاں لفظ ہے شیاطین الانس والجن، انسان اور جن جو شیطان ہیں وہ۔ وَلِتَصْغَىٰ إِلَيْهِ أَفْئِدَةُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، اور ان لوگوں کے دل جو ایمان آخرت پر نہیں رکھتے، ان کے دل ان کی طرف جھکتے ہیں اور وہ اس کو پسند کرتے ہیں اور اپنی طرف سے اقتراف کرتے ہیں۔ أَفَغَيْرَ اللَّهِ يَبْتَغِي حَكَمًا وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَّلًا، کیا میں اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو منصف بنا لوں؟ اللہ نے تو مجھ پر کتاب نازل فرمائی ہے جس میں تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے، اور جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ یہ قرآن منزل من رب، اللہ کی طرف سے ہے اور حق ہے۔ اس واسطے آپ کو کوئی شک نہیں ہونا چاہیے، اور آپ اللہ تعالیٰ کی باتیں سچی سچی جو انصاف والی ہیں ضرور پوری ہو کے رہے گی۔ اللہ کی بات کو کوئی تبدیل کرنے والا نہیں ہے۔ جمہوریت اور اکثریت جو ہے اس کی رٹ لگتی ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے اگر زمین کے باشندوں میں سے اکثریت کی آپ نے اتباع کی تو وہ آپ کو گمراہ کر دیں گے، کیونکہ یہ لوگ اپنی خواہشات کے تابع ہیں اور اسی کے مطابق عمل کرتے ہیں اور اٹکل بچوں سے کام لیتے ہیں۔ فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كُنتُم بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ۔ اللہ کا نام لے کر جب کسی جانور کو اللہ کی رضا کے لیے ذبح کیا جائے تو وہ پاک ہے، حلال ہے، اسے کھاؤ۔ کیوں نہیں کھاتے؟ اللہ تعالیٰ نے حرام کو تو واضح کر دیا ہے کہ فلاں فلاں حرام ہے۔
ہاں مجبوری کے وقت حرام میں سے بھی اپنی جان بچانے کے لیے کھانا جائز ہوتا ہے۔ وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، ہر قسم کے ظاہری اور باطنی چھپے اور ظاہر گناہ سارے کے سارے چھوڑ دو، اور ان چیزوں کو مت کھاؤ جن پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو اور غیر اللہ کے لیے وہ منتخب کر دی گئی ہے، کیونکہ یہ فسق اور حرام ہے۔ شیطان ایک دوسرے کی طرف جو ہے ملمہ سازی کر کے وہ جھگڑا کراتے ہیں تمہارے ساتھ، اگر تم نے ان کی اتباع کی تو مشرک ہو جاؤ گے۔ مومن کو اللہ تعالیٰ نے زندہ اور مشرک کو کافر قرار دیا ہے، اور ایمان روشنی ہے اور کفر جو ہے وہ ظلمت ہے۔ فرمایا وَمَنْ كَانَ مَيْتًا، ایک آدمی پہلے مردہ تھا یعنی کافر تھا، ہم نے اسے زندہ کیا یعنی ایمان عطا فرما دیا، وہ ایمان کی روشنی کے ساتھ لوگوں میں چلا پھرتا ہے، کیا اس کی طرح ہو سکتا ہے جو کفر کی ظلمت میں ٹامک ٹولیاں مار رہا ہے؟ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِرَ مُجْرِمِينَ، ایمان نہ لانے کی عوام کے لیے ایک یہ وجہ بھی ہوتی ہے کہ بستی اور اس علاقے کے جو بڑے چودھری ہوتے ہیں وہ جرم میں، کفر میں، شرک میں مبتلا ہوتے ہیں، تو ان کے پیچھے جو ان کے جو ہے مزارع اور یا ان کے ملازم اور یا ان کے ماتحت ہوتے ہیں وہ ان کی وجہ سے ایمان نہیں لاتے۔ وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آيَةٌ قَالُوا لَن نُّؤْمِنَ حَتَّىٰ نُؤْتَىٰ مِثْلَ مَا أُوتِيَ رُسُلُ اللَّهِ، لوگ کہتے ہیں کہ ہم ایمان نہیں لائیں گے جب تک آپ وہ معجزہ نہ دکھا دیں جو پہلے رسولوں نے دکھایا۔ اللہ عالم حیث یجعل رسالتہ، اللہ ہر ایک کو پیغمبر نہیں بناتے، جس کے اندر صلاحیت پیدا کرتے ہیں اسی کو پیغمبر بناتے ہیں، پھر وہ نبھا کے دکھاتا ہے۔ افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فهو علی نور من ربہ، اللہ تعالیٰ جس کو ہدایت دینے کا ارادہ کرتے ہیں اس کے سینے کو کھول دیتے ہیں، اور جس کو جو ہے گمراہی کا ارادہ کرتے ہیں اس کی مرضی کے مطابق تو اس کا سینہ تنگ ہو جاتا ہے، ایسے تنگ ہوتا ہے جیسا کہ آدمی کو کہے کہ یوں آسمان کی طرف بغیر اسباب کے چڑھ جاؤ، وہ کیسے چڑھے گا، کتنا تنگ ہوگا۔ وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ، یہ دین اسلام، یہ سنت نبوی سب صراط مستقیم ہے، اس پر چلو اور کامیابی ہوگی۔ لَهُمْ دَارُ السَّلَامِ عِندَ رَبِّهِمْ وَهُوَ وَلِيُّهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، جو صراط مستقیم پر چلیں گے ان کو دار السلام یعنی جنت ملے گی، اللہ تعالیٰ ان کا دوست ہے۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جنوں سے کہیں گے یا معاشر الجن قد استکثرتم من الانس، تم نے انسانوں میں سے بہت سو کو اپنے تابع کر لیا تھا، اور یہ جو انسان ہیں جو ان کے تابع تھے یہ کہیں گے واقعی انہوں نے ہم سے فائدہ اٹھایا ہے، اور یہاں تک کہ ہم اس عہدے تک پہنچ چکے ہیں جو آپ نے مقرر کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمائیں گے ٹھیک ہے تم نے مان لیا، اب تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے، ہمیشہ اس میں رہو گے۔ وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، ایمان نہ لانے کی ایک وجہ لوگوں کی یہ بھی ہے کہ وہ ظالموں، کافر، مشرکین کے ساتھ دوستی رکھ لیتے ہیں، اور دوست جو ہے وہ گناہ میں یا کفر میں لگا ہوا ہے، یہ دوستی نبھاتے ہوئے کفر میں لگے رہتے ہیں۔ یا معاشر الجن والانس الم یاتکم رسل، او جنوں انسانوں کیا تمہارے پاس رسول نہیں آئے تھے جو تمہیں ہمارے احکام بیان کرتے ہوں؟ وہ کہیں گے جی ہاں آئے تھے، ہم مانتے ہیں، دنیا کی زندگی نے انہیں دھوکہ ڈالا، دھوکے میں ڈالا، وہ اس واسطے کفر میں رہے۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا، ہر آدمی کے لیے جس طرح دنیا میں درجے ہوتے ہیں آخرت میں بھی اسی طرح درجے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کسی کے عمل سے غافل نہیں ہے، اس کے مطابق اس پر فیصلہ صادر فرمائیں گے۔ کوئی نیکی کرے یا برائی کرے اللہ تعالیٰ کو کوئی پرواہ نہیں۔ وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ، تیرا رب غنی ہے، رحمتوں والا ہے، جسے رحمت کی لوڑ ہے، ضرورت ہے وہ اللہ کی۔
احکام اور اللہ کے پیغمبر کے جو ہے اتباع میں اپنی زندگی گزارے کامیاب ہو جائے گا۔ وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا زَرَعَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ۔ یہ اپنی طرف سے جو لوگ حرام کرتے ہیں اس کو تحریمات عباد کہا جاتا ہے، تم نہ کرو۔ اللہ نے کھیتی پیدا کی، اللہ تعالیٰ نے ہی سارے جانور پیدا کیے، لیکن لوگ جو ہیں کچھ حصہ اللہ کے لیے مقرر کرتے ہیں، کچھ حصہ اپنے معبودان باطلہ کے لیے، اور اس کے باوجود جو اللہ کا حصہ انہوں نے مقرر کیا تھا اگر وہ غیر اللہ کے حصے میں مل جائے تو اس کو الگ نہیں کرتے، اگر غیر اللہ کا حصہ اللہ کے حصے کے ساتھ مل جائے تو اس کو الگ کر دیتے ہیں۔ سَمَا يَحْكُمُونَ، یہ کتنا برا فیصلہ کرتے ہیں۔ ایک وجہ ایمان نہ لانے کی یہ بھی ہے جن کو انہوں نے اپنے معبود بنا رکھا ہے وہ ان کے لیے ایسی ایسی خوبصورت باتیں کر کر کے ان کی اولاد کو بھی قتل کے بھیڑ چڑھا دیتے ہیں، اپنی اولاد کو بھی قتل کر کے کہتے ہیں کہ ہم قرب خداوندی حاصل کر بیٹھے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو اولاد قتل کرنے کا حکم نہیں دیا۔ وَقَالُوا هَٰذِهِ أَنْعَامٌ، لوگ کہتے ہیں کہ یہ کھیتی اور یہ جانور جو ہے اس کو ہماری مرضی کے مطابق کوئی کے بغیر کوئی نہیں کھا سکتا، جیسے ہم کہیں گے حرام کریں یا حلال قرار دیں ہماری مرضی کے تابع ہوگا۔ اور بعض یہ کہتے ہیں کہ اس مادہ جانور کے پیٹ میں جو بچہ ہوگا وہ صرف مردوں کے لیے ہے، اگر وہ مردہ پیدا ہو گیا تو پھر کہتے ہیں عورتیں اور مرد اس میں شریک ہیں، اس مردہ کا گوشت ہم دونوں کھائیں گے۔ قد خسر الذین قتلوا اولادهم بغیر علم، وہ لوگ جو اپنی اولاد کو بے وقوفی کے ساتھ بغیر کسی دلیل کے قتل کر دیتے ہیں اور اس کو جو اللہ نے ان کے لیے حرام قرار دیا ہے اور حرام قرار دیتے ہیں اس کو جو اللہ نے ان کے لیے حلال قرار دیا ہے، اور یہ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں اور گمراہ ہیں، ہدایت پہ نہیں آ سکتے۔ وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ، اللہ ہی نے پیدا کیے وہ باغ جو اپنی ٹانگ اوپر کھڑے ہوئے ہیں، اوپر کی طرف جا رہے ہیں، اور کچھ وہ ہیں جو بیلیں زمین پر لٹک رہی ہیں، ان میں کھجور اور کھیتیاں، یہ سارے مختلف رنگ اور مختلف ذائقوں اور مختلف پھلوں والے ایک دوسرے کے ساتھ ملتے جلتے بھی ہیں اور نہیں بھی ملتے، ان کے پھلوں سے کھاؤ، اور جب تم اس کو کاٹو تو اللہ کا حق بھی ادا کر لیا کرو، اسراف نہ کرا کرو۔ جانوروں میں اللہ تعالیٰ نے کوئی چھوٹے چھوٹے بنائے ہیں جو بالکل زمین کے ساتھ چلتے ہیں، اور کوئی بڑے بڑے بنائے ہیں، یہ سب اللہ تعالیٰ ہی کی مخلوق ہے۔ تم شیطان کے پیچھے مت جاؤ، یہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ 8 قسم کے جانور اللہ نے تمہارے لیے حلال کیے ہیں، بھیڑ اور بکری اور ان کے نر، اسی طرح گائے بھینس اور ان کے نر، اور اسی طرح اونٹنی اور اس کے نر، ان میں سے بعض کو تم حرام کرتے ہو بعض کو حلال۔ ہم وجہ پوچھتے ہیں کیوں؟ نر ہونے کی وجہ سے اگر حرام ہے تو سارے نر حرام ہونے چاہیے، اگر مادہ ہونے کی وجہ سے حرام ہے تو پھر سارے مادہ حرام ہونے چاہیے، اگر یہ رحم میں ہونے کی وجہ سے حرام ہے تو پھر نر مادہ سارے حرام ہونے چاہیے، لیکن تم نے بعض کو حرام اور بعض کو حلال کر دیا، یہ کہاں سے نکالا؟ قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا، ان سے کہہ دیجئے یہ تم نے اپنی طرف سے حرام کیے رکھے ہیں، ہم نے تو صرف میتہ اور دم مسفوح اور خنزیر اور جو غیر اللہ کے نام پر نامزد کیا جائے اس کو حرام کیا ہے، اور کچھ چیزیں جو حلال تھیں یہودیوں کی سرکشی کی وجہ سے ان پر ہم نے حلال میں سے بھی کچھ حرام کر دیے ہیں۔ ہر ناخن والا جانور اور اسی طرح گائے بھینس اور بھیڑ بکری کی وہ چربیاں جو ہیں وہ بھی ان کے لیے حرام تھی، لیکن ان میں سے جو ان کی پشت کے ساتھ یا انتڑیوں کے ساتھ لگی ہوئی ہو یا ہڈیوں کے ساتھ لگی ہوئی ہے وہ ہم نے کھانے کی اجازت دے دی۔ سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا وَلَا آبَاؤُنَا، اپنے شرک پر دلیل یہ پیش کرتے ہیں اگر شرک جائز نہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ ہمیں زبردستی روک لیتے، نہ ہمارے باپ دادے شرک کرتے اور نہ ہم اپنی مرضی سے کسی کو حرام کر دیتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمہارے پاس کوئی دلیل ہے تو نکالو، تم تو خواہشات کے پیچھے چلتے ہو، اللہ کی دلیل کامل ہے۔
اگر چاہیں تو سب کو ہدایت دے دیتے۔ ان سے کہہ دیجئے لاؤ تم اپنے گواہ جو گواہی دیں جن کو اللہ نے حرام کیا ہے، اگر وہ گواہی دے بھی دیں تو آپ ان کی بات کو نہ مانیں، وہ لوگ بے انصاف ہیں اور شرک کرنے والے ہیں۔ ہم بتا دیں کتنی چیزیں حرام ہیں، یہ 10 چیزیں تقریباً اس رکوع میں حرام بتائے۔ شرک حرام، والدین کی نافرمانی حرام، اولاد کو قتل کرنا حرام، اور بے حیائی کے کام حرام، اسی طرح کسی اور آدمی کو ناحق قتل کرنا یہ حرام، یتیموں کا مال کھانا یہ حرام، اور جو ہے کم تولنا اور کم ماپنا یہ حرام، اور بات میں جو ہے ناجائز نا انصافی کی بات کرنا یہ حرام، عہد کو توڑنا یہ حرام۔ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، اور صراط مستقیم پر چلنا واجب، اس کو چھوڑنا حرام۔ اگر صراط مستقیم کو چھوڑو گے تو مختلف راستے پہ چل کر آپس میں اختلاف کر کے لڑتے رہو گے۔ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو مکمل کتاب دی، اس میں ہدایت ہے اور رحمت ہے۔ وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ، یہ قرآن پاک ایسی کتاب ہے جو برکتوں والی ہے، اس کی اتباع کرو اور اللہ کی نافرمانی سے بچو تاکہ تمہارے اوپر رحم کر دیا جائے۔ یہ کتاب ہم نے اس واسطے بھیج دی کہ کل تم کہو پہلے یہود و نصارہ کے پاس تو کتابیں تھیں، ہمارے پاس تو کتابیں کوئی نہیں تھی، تو ہم کس پر عمل کرتے؟ یا یہ کہو کہ ہمارے باپ دادے نے یا ہمارے اوپر کتاب اترتی تو ہم ان لوگوں سے زیادہ ہدایت یافتہ ہوتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کتاب آ چکی ہے، اب تم اتباع کر کے ان لوگوں سے آگے نکلو۔ هل ينظرون الا ان تأتيهم الملائکہ، یہ لوگ مانتے نہیں کیا، فرشتوں کے انتظار میں ہیں کہ یہاں تک کہ فرشتے اللہ کا عذاب لے کر کے آ جائیں، یا اللہ تعالیٰ کی کوئی اور نشانی جو اللہ نے مقرر کی ہے وہ آ جائے۔ ان میں سے کوئی بھی آ جائے تو اس وقت ایمان لانا نفع نہیں دے گا۔ ان الذین فرقوا دینہم، جو لوگ اپنے دین کے ٹکڑے کر کے گروہ بن جاتے ہیں، وہ آپ ان کے ذمہ دار نہیں ہیں، وہ خود اس کے ذمہ دار ہیں۔ جو آدمی نیکی کرے گا اس کو 10 گنا زیادہ ملے گا، جو برائی کرے گا اس کو اتنا ہی نقصان ہوگا۔ آپ اعلان کر دیں، پہلا اعلان یہ ہے مجھے اللہ نے ہدایت دی ہے صراط مستقیم کی، جو دین قیام ہے اور ابراہیم علیہ السلام کی ملت ہے، میں شرک کرنے والوں میں نہیں ہوں، نہ ابراہیم علیہ السلام تھے۔ اللہ ہی نے فرمایا میری نماز اور میری قربانی، بدنی اور قولی عبادت، وہ زندگی اور موت سب اللہ کے لیے ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کا مجھے حکم دیا گیا، میں سب سے پہلا ماننے والا ہوں۔ قُلْ غَيْرَ اللَّهِ أَبْغِي رَبًّا وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ، کیا میں اللہ کے سوا کسی اور کو رب مقرر کر دوں، حالانکہ اللہ ہی سب کا رب ہے۔ جو آدمی کچھ بھی کماتا ہے تو اس کا بدلہ اس کو ملے گا، اور کوئی دوسرے کا بدلہ نہیں جو ہے بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ اللہ نے تمہیں زمین میں خلیفہ بنایا ہے، ایک دوسرے کے درجات بلند کیے ہیں تاکہ آزمائے تمہیں اللہ اس میں جو اللہ نے تمہیں دی ہے۔ اللہ تعالیٰ یاد رکھو سخت سزا والا بھی ہے، اور اگر توبہ کرو تو اللہ تعالیٰ بخشنے والے مہربان بھی ہیں۔ سورہ اعراف شروع ہوتی ہے جس کے اندر شروع میں اللہ تعالیٰ نے کتاب کی فضیلت فرمائی، اور دعویٰ اس میں یہ ہے کہ تنگ نہ ہویا کرو، اللہ کے بھیجے ہوئے احکام کو خوش دلی کے ساتھ، جرت کے ساتھ جو ہے بیان کیا کرو، اور لوگوں کی اتباع میں آ کر اپنی مرضی ان کی خواہشات کے مطابق چیزوں کو حرام نہ کیا کرو۔ آپ دیکھتے نہیں کہ تم سے پہلے بہت سی بستیاں گزری ہیں، ان پر اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا اور ان کا دعویٰ بھی یہی تھا، اس جاؤں باسنا ہم ظالم تھے، لیکن اس وقت یہ مان لینے کا ان کو فائدہ نہیں ہوا۔ فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ، ہم امتوں سے پوچھیں گے کہ پیغمبر تمہارے پاس آئے تھے، اور پیغمبروں سے بھی پوچھیں گے کہ امت نے تمہیں کیا جواب دیا تھا۔ سارا کچھ مجھے پتا ہے، لیکن تم لوگوں کے سامنے فیصلہ کرنے کے لیے ظاہر کر دیا جائے گا، اور وزن حق ہے، اعمال تولیں گے، اور جن کے اعمال نیک بڑھ گئے ان کو جنت میں بھیج دیا جائے گا، جن کے ہلکے رہے وہ نقصان میں پڑ جائیں گے۔ ہم نے تمہیں زمین میں بسایا
اور تمہاری گزران کی چیزیں زمین میں رکھی ہیں، تم شکر کیوں نہیں کرتے؟ ہم نے تمہیں پیدا کیا، صورتیں دی اور اتنی عزت دی کہ فرشتوں سے سجدہ کروایا، اتنی عزت کو تم کیوں نہیں مانتے؟ جس شیطان نے تمہارے باپ حضرت آدم علیہ السلام کو تعظیمی سجدہ نہیں کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے اسے راندہ درگاہ کر دیا۔ تمہارے دشمن کو اللہ تعالیٰ نے ملعون کر کے جنت سے نکال دیا، اور اس نے تمہاری دشمنی کے لیے لنگوٹا کس لیا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو بھی جنت سے اس نے نکلوایا اور اس کے فاخرانہ اور عزت والے کپڑے بھی اتروا دیے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی پھر توبہ قبول فرمائی، دنیا میں بھیجا، اور پھر دنیا کے اندر تم رہو۔ اب تم اگر اللہ کے حکام کے مطابق زندگی گزارو گے تو پھر دوبارہ جنت میں آ جاؤ گے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے بھی اپنے قصور کا اعتراف کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے اسے معاف کر دیا۔ یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم، 4 دفعہ بنی آدم کو خطاب ہے۔ یہ لباس جو ہے تمہارے فائدے کے لیے ہے، سردی گرمی سے بھی بچتے ہو، 1 عزت اس میں اور شان اور خوبصورتی ہوتی ہے، 2 اور تم اپنی شرم کی چیزیں اس سے چھپاتے ہو، یہ 3 فائدے ہوتے ہیں۔ ان میں سے اگر یہ کوئی فائدے نہ ہوں تو پھر لباس کا کیا فائدہ ہوا، ننگا آدھا آدمی اور آدھا کپڑے پہنے ہوئے ہیں۔ لیکن جو تقوی کا لباس ہے وہ تو بہت اعلیٰ ہے۔ یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان، لوگوں تمہیں فتنے میں شیطان نہ ڈالے، اس خبیث نے تمہارے باپ کو جنت سے نکلوایا تھا۔ اور جب لوگ کہتے ہیں کہ برائی کا کام کرتے ہیں تو کہتے ہیں ہمارے باپ داد ایسے کر گئے تھے، اور اللہ کا بھی حکم ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم تو برائی کا حکم نہیں دیتے، تو اللہ پر ایک ناجائز بات کرتے ہو۔ اللہ تعالیٰ تو انصاف کا حکم دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب تم نماز کے لیے جاؤ تو زینت اختیار کر کے اچھے کپڑے اور جناب خوبصورت انداز کے اندر پاک نہا دھو کے اللہ کے قریب پہنچو، نماز پڑھو۔ یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد سے مراد نماز ہے، اور کھاؤ پیو اور اسراف نہ کرو۔ من حرم زینت اللہ التی، یہ زینت اور خوبصورتی جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے اس کو کس نے حرام کیا ہے؟ یہ تو تمہارے لیے ہے، اللہ کی ضرورت تو نہیں ہے۔ یہ ساری چیزیں اصل تو مومنوں کے لیے ہیں، کافر مشرک بھی اس کو استعمال کرتے ہیں، لیکن آگے مرنے کے بعد یہ صرف مومنوں کو ملے گی، کافر اس میں شریک نہیں ہوں گے۔ سنو اللہ نے کیا حرام کیا ہے۔ حرم ربی الفواحش ما ظہر منہا وما بطن، اللہ نے تمام بے حیائیاں کھلی ہوں یا چھپی ہوئی ہوں، اور گناہ اور بغاوت اور سرکشی اور شرک اور اللہ تعالیٰ پر ایسی بات کرنا جس کا تمہیں خود علم نہیں ہے، سب حرام کیے۔ ہر امت کے لیے ایک وقت مقرر ہے، جب وہ ٹائم آ جاتا ہے تو وہ دھر لیے جاتے ہیں۔ یا بنی آدم اما یاتینکم، اے آدم کی اولاد تمہارے پاس اگر اللہ کا رسول آ جائے اور وہ بیان کرے تو تم اس کو لے لیا کرو۔ جو تک اس کی بات مان کر تقوی اختیار کرے، اپنی اصلاح کر لے تو اس پر کو نہ خوف ہوگا نہ غم ہوں گے۔ اور جو لوگ ہماری آیتوں کی تکذیب کرتے ہیں اور بڑائی کرتے ہیں وہ جہنم میں جائیں گے۔ اس سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ کی بات کو جھٹلائے یا جو خود جھوٹ باندھے، ان کو تو جہنم میں جو ہے جو ٹھکانہ ملے گا۔ جب اللہ کے فرشتے یعنی موت کے فرشتے جب آئیں گے، ان کی جان نکالیں گے، ان سے پوچھیں گے این ما کنتم تدعون من دون اللہ، جن کو تم پکارتے رہے تھے آج وہ تمہیں کیوں نہیں بچا لیتے؟ وہ کہیں گے جی غائب ہو گئے ہم سے، بلکہ ہم تو اس کی عبادت بھی نہیں کرتے تھے۔ فرمایا جاؤ جاؤ ان جنوں اور انسانوں میں داخل ہو جاؤ جو پہلے بھی جہنم کے اندر جل رہے ہیں۔ جب یہ جائیں گے اور یہ کہیں گے ان کو ربنا ہؤلاء اضلونا، یہ وہ لوگ ہیں جنہیں ہمیں گمراہ کیا تھا، آج ان کی وجہ سے ہم جہنم میں آئے ہیں، انہیں دگنا عذاب دے دے، ہمارا عذاب بھی ان کو دے دے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تم سارے کافر مشرکوں کو ایک قسم کا عذاب ہوگا۔
اور جو پہلے وہاں بیٹھے ہوں گے وہ کہیں گے تمہیں کیا فضیلت ہے ہم پر کہ تم کہتے ہیں ان کو زیادہ عذاب ہو. سب کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بس بات بکواس بند کرو، فذوقوا العذاب بما کنتم تکسبون. جو لوگ اللہ کی کتاب کی تکذیب کرتے ہیں اور تکبر کرتے ہیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ آسمان کے دروازے بھی نہیں کھولیں گے اور جنت میں اس وقت تک داخل نہیں کریں گے جہاں تک کہ سوئی کے سوراخ سے اونٹ گزر جائے. تو سوئی کے سوراخ سے اونٹ کا گزرنا ممکن نہیں ہے، تو اسی طرح ان کا جنت میں جانا بھی ممکن نہیں. والذین آمنوا وعملوا الصالحات لا نکلف نفسا الا وسعها. جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے تو جنتی ہیں، اس میں ہمیشہ رہیں گے. ہم کسی کو اس کی طاقت سے زیادہ عمل کرنے کا حکم بھی نہیں دیتے. اور جو مسلمان ایماندار دنیا کے اندر کسی وجہ سے دشمنی رکھتے تھے تو جب جنت میں پہنچیں گے تو ان کی دشمنی ختم کر دی جائے گی اور وہ شیر و شکر ہو کر جنت میں رہیں گے اور اللہ کا شکر ادا کریں گے. یا اللہ تیرا شکر ہے ہمیں اس راہ کی ہدایت دی، ہم خود تو اس راستے پر نہیں چل سکتے تھے، جنت میں نہیں آ سکتے تھے، تیری مہربانی ہمیں جنت میں آپ نے پہنچا دیا. جب جنتی جہنمیوں کو دیکھ کر وہ کہیں گے کہ یار ہمارے ساتھ تو ہمارے رب نے جو وعدہ کیا تھا وہ سچ پایا، تم نے پا لیا. وہ کہیں گے ضرور ہم نے بھی ایسا ہی پا لیا. اتنے میں ایک کوئی فرشتہ آواز دے گا لعنت ہے ظالموں پر جو اللہ کے راستے سے روکتے تھے اور اس کے اندر کجیاں تلاش کرتے تھے. اعراف کے اندر کچھ لوگ ہوں گے، جنت اور دوزخ کے درمیان ایک جگہ ہوگی، وہ ان کو بھی دیکھیں گے جنتیوں کو اور ان کو بھی جو جہنمی ہیں ان کو بھی کہیں گے، پھر ان کے ساتھ خطاب بھی کریں گے. کہیں گے نادا صاحب الاعراف رجال یعرفونہم بسیماہم. جہنمیوں سے کہیں گے ما اغنی عنکم، تم جو کہتے تھے ہمارے پاس مال و دولت ہے اور سارا کچھ ہے، وہ تو تمہارے کام بھی نہیں ہے. اور یہ لوگ جن کے بارے میں تم کہتے تھے اللہ ان پر رحمت نہیں کریں گے، ان کو تو کہہ دیا گیا جنت میں چلے جاؤ، نہ تمہارے اوپر خوف ہے نہ تمہارے اوپر خوف ہے، نہ غمگین ہوو گے. جہنمی پھر جنتیوں سے یہ خطاب کریں گے اور التجا کریں گے اوپر سے کچھ بہا دو، پانی، کوئی دودھ، کوئی یہ، کوئی وہ، کوئی پھل. جنتی کہیں گے حرمہما، اللہ نے ہمیں روک دیا ہے تمہارے اوپر، ہم نہیں ڈال سکتے. الذین اتخذوا، یہ وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے اپنے دین کو کھیل تماشا بنایا تھا، دنیا کی زندگی نے انہیں دھوکے میں ڈالا تھا. ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض، تمہارا رب تو وہ ہے جس نے آسمان زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا، پھر مستوی عرش، حکمران بھی وہی ہیں. دن رات کو اس نے پیدا کیا، ایک دوسرے کو وہ پا لیتے ہیں جلدی سے. الا لہ الخلق والامر، خبردار ہر چیز کو پیدا بھی اللہ کیا ہے، ہر چیز پر حکم بھی اللہ تعالیٰ کا چلتا ہے. تبارک اللہ رب العالمین، اللہ برکت والے ہیں، سارے جہان پر برکتیں کرتے ہیں. اللہ کو پکارا کرو تضرعا و خفیہ، گڑ گڑا کر عاجزی سے اور چپ کے. اللہ تعالیٰ حد سے نجات، حد سے آگے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتے. اور تم زمین میں فساد نہ مچایا کرو. توحید آنے کے بعد اصلاح ہو گئی ہے، اگر کفر کرو گے تو پھر فساد ہو جائے گا. اللہ ہی وہ ہے جو بارش سے پہلے ہوائیں چلا کر تمہیں خوش کر دیتا ہے، اور ہم پانی جب زمین پر آتا ہے تو اس میں جو اچھی زمین ہے اس میں باغ اور پھول کھلتے ہیں، اور جو شوریلا زمین ہے اس کے اندر کچھ نہیں ہوتا. والبلدۃ الطیب یخرج نباتہ ولقد ارسلنا نوحا الی قومہ. جب چند واقعے بیان کیے انبیاء اور ان کی قوم کے، ان میں سے پہلا واقعہ حضرت نوح علیہ السلام اور ان کی قوم کا ہے. حضرت نوح علیہ السلام 950 سال اپنی قوم کو اللہ کی توحید کی دعوت دیتے رہے، لیکن قوم نے نہیں مانا. آخرکار 950 سال کے بعد ساری کافر قوم کو پانی میں غرق کر دیا، اور جو ایمان والی تھی اس کو کشتی میں سوار کر کے نجات عطا فرما دی. اس کے بعد حضرت ہود علیہ السلام قوم عاد کی طرف آئے تھے، انہوں نے بھی کہا تھا اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اللہ کی بات کرو، تمہارا اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. سرداروں نے کہا ہم تو آپ کو بے وقوف سمجھتے ہیں،
اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کو کہہ دو بے وقوفی میرے پاس نہیں ہو تمہارے پاس ہے، میں تو اللہ کا رسول ہوں، میں تو اللہ کے پیغام تمہارے اوپر بھیجتا ہوں اور میں تمہارا خیر خواہ ہوں، امانت دار ہوں۔ آخر کار یہ قوم بھی تباہ اور برباد ہو گئی، ان پر بھی اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا۔ اس کے بعد حضرت صالح علیہ السلام کا واقعہ، جو قوم سمود کی طرف آئے تھے، انہوں نے کہا تھا اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اللہ کی بات کرو، اللہ کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ تمہارے پاس وہ معجزہ بھی آ گیا جو تم نے منہ مانگا تھا کہ پتھر پھٹے اور اس سے اونٹنی نکلے، وہ آ گئی ہے، اب تو مان لو۔ لیکن ان لوگوں نے نہیں مانا، تو پھر ان کو بھی اللہ تعالیٰ کے عذاب نے آ لیا۔ قال الملأ الذين استكبروا من قومه، قوم کے سرداروں نے ایمانداروں سے کہا تھا کیا تم صالح علیہ السلام پر ایمان لائے ہو؟ وہ کہتے ہیں کہ ہاں جی ہم تو ایمان لائے، لیکن سرداروں نے کہا جس پر تم ایمان لائے ہو ہم ایمان نہیں لاتے، اس کے منکر ہیں۔ انہوں نے اونٹنی کے پاؤں کاٹ دیے، یہاں تک کہ عذاب آیا، اور انہوں نے خود مطالبہ بھی کیا، یا صالح ائتنا بما تعدنا ان کنت من المرسلین۔ پھر ایک چیخ پڑی اور زلزلہ آیا اور یہ اوندے پڑے ہوئے مر گئے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے مری ہوئی قوم کو دیکھ کر فرمایا وَلَٰكِن لَا تُحِبُّونَ النَّاسِينَ، میں اب کیسے غم کروں، میں تو ساری زندگی تمہارے ساتھ تمہاری خیر خواہی کرتا رہا، لیکن تم خیر خواہوں کو پسند نہیں کرتے۔ چوتھا واقعہ حضرت لوط علیہ السلام کا، وہ ایک قوم کی طرف گئے جو شرک کے ساتھ بڑی برائیاں، لواطت اور اغلام بازی میں بھی مشغول تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنا ایسا عذاب دیا، اوپر سے پتھر برسائے اور بستی کو الٹا کر کے پھینک دیا، جو آج تک دوبارہ آباد نہیں ہوئی۔ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، اور شعیب علیہ السلام کو قوم مدین کی طرف بھیجا، انہوں نے کہا اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اللہ کی بات کرو، تمہارا اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ یہ لوگ شرک بھی کرتے تھے اور ساتھ ناپ تول میں کمی بھی کرتے تھے اور ڈاکے بھی ڈالتے تھے، زمین میں فساد بھی مچاتے تھے، سب چیزوں سے روکا۔ وَلَا تَقْعُدُوا بِكُلِّ صِرَاطٍ تُوعَدُونَ، حضرت شعیب علیہ السلام فرما راستے میں بیٹھ کر تم ڈاکے ڈالتے ہو، ایسا نہ کرو۔ آخر کار اس قوم پر بھی اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا۔ وَإِنْ كَانَ طَائِفَةٌ مِّنْكُمْ آمَنُوا بِاللَّهِ، ان میں سے ایک جماعت ایمان لائی تو وہ بچ گئی، اور جو ایمان نہیں لائے وہ اللہ تعالیٰ کے عذاب میں مبتلا ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عذاب سے بچائے۔